بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کی آدھی سلطنت کے برابر ایک قیمتی ہیرے کا واقعہ۔ ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود نے اراکین سلطنت کی عقل و فہم کا امتحان کرنے کے لیے خزانہ شاہی سے ایک ہیرا نکالا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا کہ یہ ہیرا کتنے دام میں فروخت ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، یہ ہیرا تو بہت ہی بیش قیمت ہے، سونے سے لدے ہوئے 200 گدوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا کہ اچھا، تو میرے حکم سے اس بیش بہا ہیرے کو ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، میں اس ہیرے کو ضائع نہ کروں گا، میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس ہیرے کو توڑنا بدخواہی ہوگی۔ بادشاہ نے اس کو شاباش دی اور ایک شاہی پوشاک عطا فرمائی اور اس ہیرے کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک دوسرے مقرب عہدے دار کو دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، حضور، اس ہیرے کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے، اللہ اس ہیرے کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس ہیرے کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، حضور، ایسے قیمتی ہیرے کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس ہیرے کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔ سلطان محمود نے اس کو بھی شاہی پوشاک عطا فرمائی اور دیر تک اس کی تعریف کرتا رہا۔ غرض بادشاہ نے 65 اراکین سلطنت کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی پوشاک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان سے تعریفی کلمات بھی حاصل کیے۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں ایاز کو طلب کیا اور ہیرے کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ اے ایاز، ہر ایک نے اس ہیرے کو دیکھا، تو بھی اس کی شعاؤں اور اس کی چمک کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، جس قدر قیمت اس ہیرے کی عرض کروں گا، یہ ہیرا اس سے بھی کہیں زیادہ گراں اور بیش قیمت ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا، تو فوراً اس ہیرے کو توڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز سلطان کا مزاج شناس تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی اس گوہرے بیش بہا کو چکنا چور کر دیا اور پوشاک اور انعامات کی ذرا بھی طمع نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا ہیرا توڑا، تمام اراکین سلطنت نے شور برپا کر دیا اور دیوان خاص میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ تمام وزراء سلطنت نے کہا، واللہ، یہ شخص بڑا ناشکر اور نمک حرام ہے جس نے اس پرنور محترم ہیرے کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا، اے محترم بزرگوں، بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ تھی یا اس ہیرے کی؟ اے لوگوں، تمہاری نظر ہیرے پر ہے، بادشاہ پر نہیں۔ میں تو اپنی نظر بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور ہیرے کی طرف رخ نہ کروں گا، کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر ہیرے کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت و اطاعت میں شرک ہے۔ جس وقت ایاز نے اس کو اراکین سلطنت پر ظاہر کیا، تمام اراکین جو ایاز کے مقرب بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے، اس کی فتح و کامیابی سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہیرے کی طرح ساری دنیا کو توڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف خاص نظر کرم کرتے ہیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔